عیسیٰ ابن مریم کبھی بھی اس بات پر شرمندہ نہیں ہوں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ ان کو فوراً ٹینشن بن جاتی ہے کہ بھئی اگر اللہ کا بندہ کہا تو ان کی کوئی شان نیچے آ جائے گی، جس طرح ہمارے لوگوں کو یہ ٹینشن ہو جاتی ہے اگر رسول اللہ کو کہہ دیا نا انسان، تو یہ تو بڑی شرمندگی ہے، تو آپ نے ان کا مرتبہ کم کر دیا۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے بندے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس الرسول، وہ خاص رسول جن کی پریڈکشنز تمہاری کتابوں میں موجود تھیں، وہ آ گئے ہیں حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، اور وہ حق کیا ہے؟ قرآن۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلَ اللَّهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ یہ قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ اترا، یعنی با مقصد کتاب ہے۔ حق عربی میں کہتے ہیں پرپسفل کو۔ بس ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری خیریت ہے، اور اگر تم ناشکری کرو گے، اللہ کا کفر کرو گے، تو بے شک جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں وہ سب اللہ ہی کا ہے۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو مت کرو، ایگزیجریشن نہ کرو، اور اللہ کے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ نہ رکھو سوائے اس عقیدے کے جو حق پر مبنی ہے۔ یہ آیت ہے جس کے تحت میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ ہر بات کو کرامت کہہ کے قبول کر لیتے ہیں اور اللہ پر اسے تھوپ دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بدعت ہے، بعض اوقات کفر ہے۔ یعنی ہم جب دیوبند سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا، اشرف علی تھانوی صاحب نے ارواح ثلاثہ میں لکھا کہ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کے فزیکلی، خواب میں نہیں، دیوبند کے 2 علماء کی صلح کرا کے دوبارہ واپس چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں جی اللہ چاہے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں اللہ چاہے تو بریلویوں کے بزرگ کیوں نہیں ایسا کر سکتے، آپ کے ہی کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ اس طرح کی چیزیں چاہے گا تو یہ آپ کی مرضی سے چاہے گا۔ قرآن تو واضح کہہ رہا ہے سورہ یاسین کے اندر، سورۃ الواقعہ کے اندر، کہ جو مر گیا وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جو مردے زندہ کیے ہیں وہ واپس نہیں دنیا میں آئے، وہ صرف مردے کے پاس کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ اٹھ اور میرے نبی ہونے کی گواہی دے۔ تو اتنے لوگوں کے سامنے جب وہ کرتے تھے لوگ اس معجزے کو مان لیتے تھے، باقی وہ دوبارہ مر جاتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ دوبارہ سے زندگی اس کی شروع ہوگی، نہیں، جس کا ٹائم پورا ہو گیا، قرآن میں درجنوں جگہ یہ بات آئی ہے، نہ ایک لمحہ ایڈ ہوگا نہ مائنس ہوگا۔ یہ اللہ کے ڈیوائن اصول ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ دنیا میں کوئی نہیں آ سکتا مرا ہوا شخص۔ حضرت عیسیٰ جو دنیا میں آئیں گے وہ اس لیے کہ وہ ابھی مرے نہیں ہیں، مرنے کے بعد کوئی دنیا میں واپس نہیں آ سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ اللہ کا اصول ہے۔ لہٰذا اللہ پہ یہ جھوٹ باندھنا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی قبر سے نکل کے باہر آ گیا۔ اب ویسے قیامت تک نہیں کوئی آئے گا، میڈیا کا دور ہے، لے آؤ کیڑا جے، سب تو پہلے میں نماز سننی ہے، اس کے بعد دعائے قنوت سننی ہے۔ میں وہ کروں دعائے قنوت بھی انفیاں لی نہیں، جیڑی اصلی دعائے قنوت ہے، تو پتہ چل جائے گا ہاں قبر تو نکل کے آیا کہ نہیں آیا، بزرگ ہے یا نہیں ہے۔ بر یہاں اسپیسیفکلی اللہ نے اہل کتاب کو کہا، اور خصوصاً ان کے اس شرک کو ایڈریس کیا جو انبیاء کے اوپر وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ مسیح عیسیٰ کے بیٹے مریم وہ تو نہیں ہے
سوائے اس کے کہ وہ رسول اللہ ہیں اور اللہ کے کلمہ خاص ہیں جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور وہ اللہ کی روح ہیں۔ اب یہ بڑی ہیوی ڈیوٹی قسم کے کلمات ہیں اور صفات ہیں جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے لیے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اس پہ میں نے الگ سے ایک مجلس میں کوسچن ریکارڈ کروایا ہے، عیسیٰ روح اللہ، کیونکہ کرسچنز جو ہیں ان آیات کو یوز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ جب اللہ کا کلمہ ہے تو اللہ کی صفت ہوئے، اور جب اللہ کی صفت ہوئے تو وہ مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ ہی کی صفت ہے، اور اس سے وہ ثابت کرتے ہیں۔ اب لاجیکلی بڑی زبردست ہیرارکی وہ بناتے ہیں، لیکن اس کو پورا پڑھے، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، یہ وہ کلمہ ہے جو مریم پر اللہ نے القاء کیا، اور اس کلمے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا حکم کن۔ وہ سب ہم کلمت اللہ ہیں، ہم سب کن فیکون سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خاص کلمت اللہ اس لیے کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی، وہ خاص کلمہ ہے، کلمہ سارے ہی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اسی لیے سورہ المائدہ میں آگے چل کے آئے گا کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آدم کی مثل ہیں، اللہ نے انہیں کن فیکون کر کے پیدا کر لیا۔ تو یہ کہنا کہ اللہ کے کلمہ ہے تو اللہ کی وہ صفت، کلمہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کوئی صفت ہے، مراد یہ کہ اللہ کا جو کلمہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کن کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، وہ باپ والا جو مسنگ ایلیمنٹ تھا وہ اللہ کا کلمہ کن تھا، ماں پھر بھی تھی۔ تو اگر خدا ہی ماننا ہے تو حضرت آدم کو بڑا خدا مانو، ان کی ماں بھی کوئی نہیں تھی، وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ نے کہا کن فیکون۔ اچھا، اب کرسچن حضرت عیسیٰ کو اللہ کا کلمہ مانتے ہیں، حضرت آدم کو نہیں مانتے، کہتے ہیں آدم اللہ کے بندے ہیں۔ تو جس کی ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، دو کلمات کن سے جو پیدا ہوا ہے وہ تو بندہ ہے، اور جو ایک کلمہ کن سے پیدا ہوا ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اللاجیکل گفتگو۔ اور دوسری طرف یہ بھی مانتے ہیں کہ انہیں سولی دے دیا گیا اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ بھئی اللہ کو تو موت ہے ہی نہیں ہے، اللہ کی صفت کو کیسے موت آ سکتی ہے؟ یہ ان کو آپ سولی پہ دیے جانا ماننا ہی ان کو مخلوق ماننا ہے۔ آپ کے نزدیک بھی ثابت ہو جاتی ہے یہ بات، ہمارے نزدیک تو ان کو الٹیمیٹلی موت آئے گی، اور وہ اللہ کی طرف سے روح ہے، اللہ کی طرف سے روح ہے۔ من کا مطلب ہے فرام گاڈ، وہ تو انسان کے لیے اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اپنی طرف سے، یہ وہی مِن رُوحِي، یہاں بھی روح من ہے، اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو اے فرشتوں اس آدم کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ تو آدم تو اللہ کے بندے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر روح من ہے تو اللہ کے بندے ہیں۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اور مت کہا کرو کہ تین خدا ہے، باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ اللہ تو نہیں سوائے اس کے کہ وہ اکیلا ہے، اکیلا معبود، وہ پاک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے۔ اولاد تو ہوتی ہے باپ کا نام روشن کرنے کے لیے، اس باپ کا نام روشن کرنے کے لیے جس باپ نے مر جانا ہو، اور جب باپ تم خدا کو کہہ رہے ہو تو اس کو تو موت ہی نہیں آنی، اسے کس اولاد کی ضرورت ہے؟ وہ تو پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، بیٹے کی تو ضرورت ہی نہیں اسے اپنی نسل چلانے کے لیے، اور نسل چلانے کے لیے تو اسے ضرورت ہے جسے موت آنی ہو، جسے موت ہی نہیں آنی اس نے کیوں اپنی نسل آگے چلانی ہے؟ اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اللہ ہی کارساز کافی۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ عیسیٰ ابن مریم کبھی بھی اس بات پر شرمندہ نہیں ہوں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ ان کو فوراً ٹینشن بن جاتی ہے کہ بھئی اگر اللہ کا بندہ کہا تو ان کی کوئی شان نیچے آ جائے گی، جس طرح ہمارے لوگوں کو یہ ٹینشن ہو جاتی ہے اگر رسول اللہ کو کہہ دیا نا انسان، تو یہ تو بڑی شرمندگی ہے، تو آپ نے ان کا مرتبہ کم کر دیا۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے بندے ہیں۔
یہ تو کوئی مولوی کہلوانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کسی مولوی کا تعارف کروائیں کہ جی ابھی آپ کے سامنے سٹیج پہ آئیں گے جو اللہ کے بندے ہیں. اوکے ہاں ایک ہی میرا تعارف کرایا, بندے تو سارے نے, میرے نال تو لا استاذ العلماء, ٹھیک ہے جی, اور ساتھ لگا جناب امام المفسرین, ٹھیک ہے جی, شیخ الحدیث, شیخ القرآن و تفسیر. یہ جب تک نہیں لگاتا, یہ عبداللہ ہونا کیڑا کام ہے, ساری عبداللہ نے. اور اللہ تعالیٰ کا کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ بھی کبھی شرمندگی محسوس نہیں کریں گے کہ انہیں کہا جائے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. تو انہوں کی ٹینشن پہ گئی ہے کہ تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بناؤ گے تو تب عیسیٰ راضی ہوں گے. عیسیٰ کبھی اس پر شرمندہ نہیں ہوں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے, اور کوئی مقرب فرشتہ بھی اس کے اوپر آر نہیں محسوس کرے گا کہ اسے کہا جائے اللہ کا بندہ. یعنی جبرائیل کو خوش کرنے کے لیے یہ کہنا ضروری نہیں کہ فرشتوں کا سردار, اسے یہ بھی کہا جائے نا یہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ایک بندہ ہے, تو اس پہ شرمندہ نہیں ہوگا, وہ فخر محسوس کرے گا. یہاں تو کتنے ٹائٹل سال لگاتے ہیں. جو کوئی ہماری بندگی سے شرمندگی محسوس کرے گا اور تکبر میں آئے گا, تو یہ سب کے سب تو اللہ کے حضور ہی جمع ہونے ہیں نا. موت تو سب کو آنی ہے, اینڈ پہ تو فرشتوں کو بھی موت آنی ہے, اللہ کے حضور پیش ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. بس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو انہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, اور اللہ اپنے فضل سے زیادہ بھی دے دے گا. اللہ یعنی کوئی اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل میں وسعت والا ہے, وہ جو کچھ کیا ہوگا اس سے بھی بڑھ کے دے دے گا. ہاں جنہوں نے دنیا میں اللہ کا بندہ کہلوانے سے اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کی یا اللہ کی عبادت سے تکبر کیا, واستکبروا, اور تکبر کیا, ایسے لوگوں کو ہم دردناک عذاب دیں گے. ذکر ہوا ہے عیسیٰ کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا اور اسرافیل کا, مقربین کا, انبیاء کا ذکر کر کے کہا کہ ان میں سے بھی اگر کوئی اس بات کے اوپر شرمندگی محسوس کرے کہ اسے اللہ کا بندہ کہا جائے تو ہم اسے دردناک عذاب دیں گے. یہ بفرض محال ہے. سورہ آل عمران میں تو یہاں تک آیا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہو اور وہ لوگوں سے کہے کہ لوگوں اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرو. وہ یہی کہے گا کونو ربانیین, سب کے سب رب والے بن جاؤ, اللہ والے بن جاؤ. یہاں تو پیرلل میں گاڈ بنایا ہوا تھا نا انبیاء کو, اور دوسری طرف جو لوگ توحید بیان کرتے ہیں وہ انبیاء کی تنقید شروع کر دیتے ہیں. توحید کی اپنی اہمیت ہے اور انبیاء کی عصمت و عفت کی اپنی اہمیت ہے. درمیان میں بڑا بیلنس کر کے اس معاملے کو چلنا ہے. اور ایسا شخص پھر قیامت والے دن اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا پشت پناہ حمایتی پائے گا, نہ کوئی مددگار. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. اے لوگو, بے شک تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل تمہارے پاس آ چکی ہے, قرآن اور رسول اللہ کی شکل میں برہان تمہاری طرف نازل کیا ہے اللہ نے, روشن نور یعنی قرآن اور نبی علیہ السلام. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. بس جو کوئی ایمان لائیں گے اللہ پر اور مضبوطی سے پکڑ لیں گے اسے, تو اللہ کو تو کوئی پکڑ نہیں سکتا. مراد اس کی تعلیمات کو, اس کے پیغمبر کو اور قرآن کو. آج کی ڈیٹ میں قرآن کو اور سنت کو, کیونکہ آج تو حضور بھی نہیں کہ انہیں پکڑا جائے کہ ان کی بیعت کی جائے. تو اللہ تعالیٰ ان قریب ایسے لوگوں کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور اپنے فضل میں, اور اللہ تعالیٰ انہیں راستہ سجھا دے گا اپنی طرف, صراطا مستقیما, سیدھی راستے کی طرف ان کی رہنمائی کر دے گا. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین.
اللہم اہدنا فیمن ہدیت اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا واللہ بکل شیء علیم. اب چونکہ اللہ کا ایک طریقہ ہے صورتوں میں کہ جو مرکزی ٹاپک ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ صورت کا نام بھی ہوتا ہے اینڈ پہ جا کے وہ مضمون دوبارہ واپس آ جاتا ہے. تو یہ سورۃ النساء تھی، عورتوں کے حقوق کی بات تھی، اور خصوصاً اس میں وراثت کے قوانین شروع میں آئے تھے کہ عورتوں کو وراثت میں حصہ دینا ہے. تو اب دیکھیں آخری آیت اللہ نے کس طرح یہودیوں سے خطاب ہوتے ہوئے، میرے اعتبار سے تو یہیں پہ صورت ختم ہو جاتی اگر کوئی انسان ہوتا ہے اس کتاب کا مصنف، کیونکہ ٹاپک کنکلوڈ ہو رہا ہے، فوراً واپس آ گئی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک خطبے کا سٹائل ہے کہ بات جہاں سے شروع ہوئی تھی واپس لے کے آؤں گا. ایک مسئلہ کلالہ کا پوچھا گیا تھا، یہ آیت ہم آلریڈی کور کر چکے ہیں سورۃ النساء کے دوسرے رکوع میں جب میں نے وراثت کے قوانین بتائے تھے، اور درجنوں احادیث میں نے ایک ایک کر کے ڈسپلے کر کے وراثت کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ آپ لکھیں یوٹیوب پہ، وہ کلپ الگ سے بھی ہم نے اپلوڈ کیا ہے، اس میں آیت کور تھی، اس لیے میں اسے جلدی جلدی کور کر دیتا ہوں. اے نبی آپ سے فتویٰ یہ پوچھتے ہیں تو تم فرماؤ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں. سر یہ جو خوش نصیبی ہے اسی کے لیے ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں ہے کہ سوال تو ہو رہا ہے نبی سے اور اللہ کہہ رہا ہے جواب میں دوں گا. آج تو یہ خوش نصیبی نہیں ہے. آج سوال ہوگا تو علماء قرآن و سنت کے دائرے میں جو وہ صحیح سمجھتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تمہیں کلالہ کی وراثت کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. کلالہ وہ ہے یعنی جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ ماں باپ ہے، بہن بھائی ہیں. اس کیس میں کیا ہوگا؟ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور صرف اس کی ایک بہن ہے وہ چھوڑ کے مرا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں نہ اولاد ہے، وہ آدھی جائیداد کی مالک بن جائے گی اپنے بھائی کی مرنے کے بعد. باقی آدھی کدھر جائے گی؟ وہ کسی این جی او کو بھی جا سکتی ہے، وہ کسی قریبی اور مرد رشتہ دار کو بھی جا سکتی ہے، یعنی اس کے کزنز کو. وہ صحیح بخاری موجود ہے کہ قوم کا بھتیجا اور بھانجا اسی قوم میں شمار کیا جائے گا، سب سے قریبی رشتہ دار کو دی جائے گی. یہ ڈیٹیلز میں پہلے بتا چکا ہوں، اب میں ٹائم قریب ہے میں اس کو صرف کور کروں گا. اور اگر وہ مرد ہے وارث ایسی عورت کا جو کلالہ ہے، یعنی نہ اس کی اولاد نہ اس کا خامند اور نہ اس کے ماں باپ، اگر کوئی عورت مر گئی ہے تو پھر مرد پورے کا پورا اپنی بہن کی جائیداد کا مالک بن جائے گا مرد کے کیس میں، کیونکہ سب سے قریبی رشتہ دار مرد وہ زندہ ہے نا، اب تو کزنز تک بات جائے گی نہیں اگر اس کی اولاد نہیں ہے اس عورت کی. اور اگر دو بہنیں ہوں کسی مرنے والے کی جس کی نہ اولاد ہے نہ بیوی ہے نہ ماں باپ ہیں، تو 2/3 ملے گا اس کی بہنوں کو، 1/3 پھر قریبی کسی مرد رشتہ دار کو مل جائے گا، 2/3 مال ان 2 بہنوں میں تقسیم ہوگا. اور اگر مرنے والے کی بہنیں بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں تو چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، پھر ساری جائیداد ہی اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگی. کس ریشو سے؟ جو شروع میں بیان ہوئی ہے. تو ہر مرد کو عورت کے مقابلے میں ڈبل حصہ ملے گا. یعنی کوئی عورت مری اور اس کے بہن بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں، صرف بہنیں نہیں ہیں صرف بھائی نہیں ہیں بلکہ مکس ہیں، تو وہ ساری جائیداد ان میں تقسیم ہو جائے گی 1-2 کی ریشو کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہر شے کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز سے وہ واقف ہے. الحمدللہ. میری سورہ نساء بھی ختم ہو گئی، مکمل ہو گئی. جب شروع ہوئی تھی میں نے کہا تھا اس میں تو اتنا کچھ ہے پتہ نہیں کب ختم ہوگی. اللہ کا شکر ہے ابھی تک جتنا کچھ یہ
87 کلاسز میں ریکارڈ ہو چکا ہے. 87 کلاسز میں بمشکل ہم 6 پارے میں پہنچے ہیں. لیکن کوشش یہ ہے کہ جو بھی نٹی گریٹیز ہیں وہ ساتھ ساتھ کور ہو, کوئی چیز رہ نہ جائے, کسی کی تشنگی نہ رہے کہ یہ بات کس پیرائے میں ہو رہی ہے اور آج کے دور کا قرآن اسے فیل ہو رہا ہو. یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر اینگل سے چیزوں کو کور کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو ڈالے, ہمیں معاف بھی کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. آمین.